بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود بدلہ نہ لے اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لے تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضمانت دی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جنت کے درمیان میں گھر اپنا بنائے گا، یعنی اس بندے کا گھر جنت کے درمیان میں ہوگا جو حق پر ہوتے ہوئے، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہا، حق پر ہوتے ہوئے تب بھی وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے تو جنت کے درمیان میں اس کا گھر ہوگا۔ تو آپ دیکھو کہ کس قدر روز لڑا جاتا ہے، جھگڑا کیا جاتا ہے، معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ بہت ضدی اور شریر تھا اور سبھی لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے، بالکل ایسے جیسے ہمارے یہاں یہ چھوٹا بچہ حیدر علی ہو گیا یا اسی طرح کے اور بچے ہیں بہت شرارتی والے۔ ایسے ہی یہ ایک بچے کا واقعہ ہے کہ جو بہت شریر تھا اور اس کا کام ہی دوسروں کو مارنا، پریشان کرنا اور ہمیشہ بڑوں کی گستاخیاں کرنا ہی تھا۔ پھر یہ تھا کہ اتنی غلطی کرنے والا جو بچہ ہے، ظاہر ہے سبھی کو اس پر غصہ آئے گا، ایسی اس کی ماں کو بھی غصہ آتا تھا۔ ہمیشہ اس کی ماں اسے بڑے پیار سے سمجھاتی تھی کہ دیکھو دوسروں کو کسی قسم کی پریشانی نہ، کسی قسم کی یعنی دوسرے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو، مگر وہ بچہ اپنی حرکتوں سے کہاں باز آتا تھا اور اپنی غلطی ماننے کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھا، غلطی کسی طریقے سے مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی اسی طرح کے غلطیوں پر ڈٹا رہا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ آج شام تک آپ کسی طرح کا بھی جھگڑا نہیں کرو گے کسی سے تو میں آپ کو فلاں چیز لے کے دوں گی، فلاں گفٹ دوں گی۔ تو اور پھر ظاہر ہے اس چیز پر اس بچے کا بہت دل کر رہا تھا کہ وہ چیز اسے ملے، پر وہ لے نہیں سکتا تھا۔ تو اس کی والدہ نے کہا اگر شام تک آپ کسی سے لڑائی نہیں کرو گے، غصہ نہیں کرو گے تو یہ چیز میں دوں گی۔ تو اب سارے بچے گھر والے اسے چڑھا رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے غصہ کر جائے، پر اسے تو وہ چیز بہت گفٹ بہت پیارا لگتا تھا، اس نے لینا بھی تھا، تو اس نے کسی کے غصے کا جواب نہیں دیا۔ شام تک وہ بالکل پرسکون رہا۔ تو شام کو اس کی والدہ نے اس سے جب بات کی تو کہ تو بالکل پرسکون رہا، کوئی تجھے غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں نے فلاں چیز آپ سے لینی تھی۔ تو پھر اس کی والدہ نے کہا کہ دیکھو کہ اب یہی چیز تم اپنے اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر کرو، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ غصہ نہ کرو، کسی سے بدلہ نہ لو، تو اللہ کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود غلطیاں معاف کر دے تو وہ جنت کے درمیان میں اپنا گھر بنائے گا۔ تو اب یہ بچہ، اس کا جنت کے درمیان میں گھر ہے کیونکہ اس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ جب غصہ نہیں آتا تو یہ پھر ہر اچھا کام کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہت اچھا سا گزارنا چاہیے، اس میں کبھی عجیب و غریب حرکتوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے، ورنہ چھوٹی سی عمر سے یا جس وقت سے بھی انسان کوئی بھی کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کام کا عادی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگوں کی اسکول کی چھٹیاں گزر رہی ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، کوئی بعض بچے فجر پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، اللہ کرے آپ سب نمازی ہوں۔ تو ابھی چونکہ اسکول نہیں جانا تو آپ مزے سے اٹھتے ہیں نا، آرام سے اٹھتے ہیں۔ آپ پہلے دن ذرا لیٹ اٹھے تو اب دوسرے دن تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، اور تیسرے دن تو اس سے پختہ عادت ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ عادت اتنی سخت ہے کہ یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، پر کیا ہوگا جو ہی آپ کا اسکول شروع ہوگا تو پھر آپ کی یہ عادت ختم۔
پھر لاکھ آپ چاہیں، آپ بلکہ بہانہ بھی بنائیں کہ یہ دیکھیں میرا سر گرم ہے، یہ دیکھیں میری نبض تیز چل رہی ہے، مجھے نہیں جانا، ماں پھر بھی کہے گی آپ کو جانا ہے، اسکول پڑھنے جانا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ کوئی بھی کام ہے اسے کرنے سے انسان کی عادت بن جاتی ہے ایک دن میں ہی۔ اب آپ، حالانکہ کوئی نہیں سوتے تھے، اتنا زیادہ سونا، اکثر بچے صبح معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، وجہ پوچھے کہ کیا ہے وجہ، اتنی لیٹ تو آپ کا ٹائم رکھا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اب کیا ہے، شروع سے تو آپ کی عادت سونے کی نہیں ہے نا، آپ نے ڈالی ہے عادت تو بنی ہے آپ کی عادت، آپ ایک دن سوئے دوسرے دن سوئے، آپ کی عادت ہو گئی۔ ایسے ہی آپ لوگوں کا کوئی آپ سے جھگڑا کرے یا آپ کو مارے، آپ کا دل کرے گا آپ ڈبل اس کو مارے، آپ کو برا بھلا کوئی کہتا ہے آپ ڈبل اس کو کہنے کو آپ کا دل کرے گا۔ آپ ہر اپنے ساتھ کیے گئے سلوک کا بدلہ اسی دنیا میں دینا چاہتے ہیں کہ ڈبل کر کے دیں۔ کیا ہے کہ عادت ہو گئی نا یہ، جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ مجھے بالکل یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اب کھڑے ہو کے جیسے پانی پیتے ہیں تو نہیں پینا، عادت ہے آپ کے کھڑے ہونے کی، بالکل ایسے جیسے پہلے کبھی صبح کے ٹائم سوئے نہیں تھے، پر اب 2 ماہ کی بس چھٹی ہیں تو انہیں سو کر آدھا دن آپ گزارتے تھے، عادت بن گئی ہے نا آپ کی۔ پہلے نیند نہیں آتی تھی، اب تو فجر بھی اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے تو ایک دن آپ کنٹرول کریں، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ یا تو پانی پینا ہے یا اس جگہ سے اٹھ جائیں یا پھر اعوذ باللہ پڑھیں، اس سے آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ جو بندہ غصہ بہت کرتا ہے نا اس کی عقل نہیں رہتی، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور یہ ہے کہ غصے سے پرہیز کریں، انشاءاللہ ایک دن 2 دن تھوڑی محنت کریں گے آپ، آہستہ آہستہ آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ گالم گلوچ نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے۔ کوئی آپ پہ غصہ کرتا ہے، ڈانٹ رہا ہے، تو آپ نے خود کو یہ بتانا ہے کہ میں تو آج نہیں بولوں گی، اگر میں بول گی تو جنت کے درمیان والی جگہ تو کسی اور کو ملے گی نا، جو بولے گا، تو مجھے تو نہیں بولنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی چپ کر جائے نا، جنت کے درمیان میں اسے جگہ ملے گی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی جنت کے درمیان میں جگہ اگر لینی ہے تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، آپ لوگوں کو غصہ بالکل نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن کی کوئی آپ لوگ آیت پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول السلام سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟